إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ ابھی اسی ہفتے کے اتوار کو ایک رسم بڑی دھوم دھام سے پوری دنیا میں منائی گئی ہے جس کو مدر ڈے کہا جاتا ہے، ماں کا دن۔ لوگ مدر ڈے بھی مناتے ہیں، فادر ڈے بھی مناتے ہیں، ٹیچر ڈے بھی مناتے ہیں، اور یہ جتنے ایام منائے جاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ جو اتوار کو منایا گیا مدر ڈے، یہ غیروں کی ایجاد ہے، مغرب کی ایجاد ہے۔ یورپ میں امریکہ کہ لوگ 1870 سے اس کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک خاتون نے اپنی ماں کی یاد میں یہ دن منایا، سماجی خاتون تھی، اور اس کے بعد پھر یہ رسم چل پڑی۔ آئیے ذرا دیکھیں اسلامی تعلیمات کے تناظر میں کہ ماں کا حق کیا ہے اور اس مدر ڈے کی حیثیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مدر ڈے کو سمجھ لیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ غیروں کی ایجاد ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی قوم سے ہے۔ تو یہ اغیار کی مشابہت ہے۔ اسلام میں کسی خاص دن کو منانا مدر ڈے کے نام سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا ہر دن مدر ڈے ہے، ہر دن ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی خبر گیری کریں، شفقت و محبت سے ان کے بڑھاپے میں پیش آئیں، ان کی فرما برداری اطاعت گزاری کریں، بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کریں، ان کی خبر گیری کریں۔ یہ ہمارا روزانہ کا فریضہ ہے، کوئی دن اس کے لیے خاص اسلام میں نہیں ہے۔ یہ وہ مناتے ہیں جو سجے سجائے صحت پہ اپنے بغل میں کتوں کو تو لٹا لیتے ہیں، بلیوں کو سلا لیتے ہیں، لیکن والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں ان کو۔ یہ بھی رسم یورپ سے چلی اور آج پوری دنیا میں ہے تقریباً، اولڈ ہاؤس، کہ بوڑھے ہو جائیں ماں باپ تو بیوی کے کہنے پہ آج خود چھوڑ آؤ، یہ بوڑھے ہو گئے، دور کر دو اپنے سے ان کو۔ تو جو لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، وہی ایک دن منا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں قطع ہو گیا۔ قطعاً نہیں، خصوصیت کے ساتھ ماں کا اتنا بڑا حق ہے، والدین یعنی ماں باپ دونوں کا حق ہے، لیکن ماں کا حق باپ سے 3 درجہ بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے
صحیح بخاری میں کتاب الادب میں، مسلم میں کتاب البر والصلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تو اس نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ قال ثم من، پھر سوال کیا، پھر کون؟ قال امک، دوسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، پھر کون سا زیادہ مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ ان صحابہ رسول نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابو، تیرا باپ۔ یہ جو ماں کا رشتہ ہے، شفقت کا، محبت کا، الفت کا، اس کی کوئی نظیر نہیں پوری دنیا میں، کوئی مثال نہیں پوری دنیا میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس لیے زمین پر سب سے زیادہ عظیم الشان ہستی اگر کسی کے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو اس کی ماں ہے۔ شفقتیں نچھاور کرتی، بچپن میں محبتیں نچھاور کرتی، شجر سایہ دار بن کر کے رہتی ہے، کانٹوں پہ چلنا گوارا کر لے گی، لیکن بچے کے لیے اس کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی ایک انگلی میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ جاڑے کی ٹھٹھتی راتوں میں گیلے میں سوتی ہے ماں، اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ بیمار ہو جائے تڑپ جاتی ہے، اور کرب کی ایسی منزلوں سے گزرتی ہے اور اس قدر پریشان ہوتی ہے کہ دیکھ کر کے دوسروں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ماں کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی اولاد بیمار ہے، پریشان ہے، تو کس قدر یہ پریشان ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جس کی شان بڑی عظیم ہے۔ اس ماں کے لیے ایک دن منا لینا بس حق ادا ہوگا، ہرگز نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ماں کو ایسے لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ ماں کی ہستی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا تاکید حکم ہے، فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے پاس ان میں دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف تک نہ کہو، بلا تنہرهما، ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، وقل لهما قولا کریما، ادب سے بات کرو ان سے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت کے بازو ان کے سامنے بچھائے رکھو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ہمارے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم اور شفقت کا برتاؤ کیا، رحم فرمایا۔ یہ ہر اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ویسے ماں یا باپ ہوں، عمر کے کسی بھی پڑاؤ پر ہوں، ان کا ادب و احترام ضروری ہے، ان کی اطاعت گزاری ضروری ہے، لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خبرگیری اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ماں باپ جو بوڑھے ہوتے ہیں، خصوصاً ماں اصل میں بچپن میں بڑی شفقتیں نچھاور کرتی ہے اولاد پر، تو ماں کے تعلق سے بچے تھوڑا جریح ہوتے ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن ماں سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے بچپن سے، گود سے، وہ تعلق ان کو ماں سے بے تکلف بنا دیتا ہے۔ بے تکلف ہونا تو عیب نہیں ہے، لیکن خود سر ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ آپ ماں سے بے تکلف ہو کے کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو بات باپ سے نہیں کر سکتے، لیکن اس بے تکلفی کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خود سری کا مظاہرہ کرتے پھریں، ماں کو جھڑکیں، ماں کو ڈانٹیں، ماں کو سلواتیں سنائیں، اور بیوی کے کہنے میں آ کر کے اس کا کمرہ الگ کر دیں اور پھر اولڈ ہاؤس بھیج دیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں حملتہ أمہ کرہا، ماں اس کی، دیکھیے ماں کا یہاں ذکر آیا، اس کو تکلیف میں اٹھاتی ہے، یعنی حمل سے ہوتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے ماں،
9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، بہت سی چیزیں کھانا چھوڑ دیتی ہے، انواع اقسام کی چیزیں کھانا چھوڑ دیتی ہے، بے کلی محسوس کرتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، پریشان رہتی ہے، جسم مزمحل ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران حمل بھی اپنے اس بچے سے جس کو ابھی اس نے دیکھا نہیں ہے، نظر اس پر نہیں ڈالی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ مت پوچھیے۔ ابھی ایک کیس میرے پاس آیا طلاق کا، وہ عورت اس لیے طلاق پہ آمادہ تھی بلکہ خلا پہ، کہا مجھے خلا چاہیے، حرام میں خلا چاہیے، اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے مارا، میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ بچے کو دیکھا نہیں ہے لیکن دھکا دیا یا مارا، بچہ ضائع ہو گیا۔ اس نے کہا یہ طلاق نہیں دے گا تو مجھے خلا چاہیے، میں ایسے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ اور بات ہے، ہم نے سمجھایا، پھر دونوں کا تعلق الحمدللہ ٹھیک ہوا، لیکن وہ ماں ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے، کہ ماں جس نے بچے کو دیکھا نہیں ہے شوہر کو چھوڑنے پہ تیار ہے اس کی وجہ سے، وہ شوہر جس کی اطاعت گزاری فرض ہے، ضروری ہے، لیکن ماں اپنے بچے پر کتنی مشفقہ، کتنی مہربان ہوتی ہے کہ وہ ساکت ہوا تو اس نے تعلق توڑنا چاہا اور بصیر ہو گئی کہ نہیں طلاق دے گا تو میں خلا لے لوں گی، لیکن ایسے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ معافی تلافی بات میں ہوئی، فرمایا حملت امہ کرہ ووضعتہ کرہ، وضع حمل جب ہوتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سب ضرب المثل ہمارے یہاں کہ ماں لگتا ہے دوبارہ زندہ ہوئی ہے، کرم کی جس منزل سے وہ گزرتی ہے ماں کے علاوہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، باپ کے حاشیے خیال میں وہ تکلیف آ نہیں سکتا، تکلیف اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، ماں ہے۔ قرآن نے اس ماں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، حمل کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینہ ہے۔ دودھ کی جو مدت ہے یعنی مدت رضاعت 2 سال، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین، تو اس کے بعد 6 مہینہ بچتا ہے، اقل مدت حمل کی 6 ماہ ہے۔ تو یہ 30 مہینہ وہ کس طرح تکلیف میں گزارتی ہے، اور اگر حمل 9 مہینے تک چلا جائے اور بعض دفعہ 9 مہینے سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہے وہ ماں۔ وہ ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے جس کی شان بڑی ہے، عظیم ہے، جس کی کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں بھی اللہ نے جن آیات میں اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے ذکر کیا، اس کے معن بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا، حکم دیا، اور رشتہ دار جو ہیں ذوی القربیٰ ہیں اور بھی رشتہ داروں کا ذکر بعد میں آیا، لیکن اپنی توحید، اپنی عبادت کے بیان کرنے کے بعد، اس کا حکم دینے کے بعد جو تاکید حکم اللہ تعالیٰ نے آیات میں دے رہے ہیں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ ماں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ کتنا عظیم گناہ کسی نے کیوں نہ کیا ہو، اور ماں کفارہ کیسے بنتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، فہل لی توبہ، تو کیا توبہ کی گنجائش میرے لیے ہے، بڑا عظیم گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ قال هل لك من ام، آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ قال لا، اس نے کہا میری ماں تو نہیں ہے۔ قال هل لك من خالہ، کوئی خالہ تمہاری ہے؟ قال نعم، کہاں خالہ ہے؟ قال فبرها، تو اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، کفارہ، یعنی ماں نہیں ہے تو خالہ، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کا مقام ماں کے درجے میں ہے خالہ۔ تو جب خالہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور اگر ماں ہوتی اس کے ساتھ اس نے سلوک وہ کرتا تو کتنا بڑا کفارہ ثابت ہوتا، اس کی خدمت، اس کی اطاعت،
اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت گزاری اور ماں کی دیکھ ریکھ، یہ عظیم سے عظیم تر گناہوں کا کفارہ اس حدیث رسول کی روشنی میں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں بار آپ نے سنا ہوگا وہ غار والوں کا واقعہ، پریشانیوں سے، مسائل سے، آلام سے اللہ نجات بھی دیتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ لمبا واقعہ ہے، میں صرف اس ٹکڑے کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ 3 لوگ تھے، مسافر تھے، طوفان آیا، آندھی آئی، بارش ہونے لگی، ایک غار کی انہوں نے پناہ لی اور ایک چٹان اوپر سے کھسکی اور کر کے دہانا بند ہو گیا، اب پریشان ہیں۔ تو آپس میں انہوں نے سوچا، اسی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشروع وسیلہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اللہ میرے والدین تھے، میں بکری چراتا تھا، میرا معمول یہ تھا کہ میں جب آتا تو بکری کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا، اس کے بعد بچوں کو، بیوی کو دیتا۔ ایک دن مجھ سے تاخیر ہو گئی، جب پہنچا تو والدین سو چکے تھے، میں دودھ کا برتن لے کر کے کھڑا رہا سرہانے کہ جب بیدار ہوں گے تو سب سے پہلے دودھ ان کو پیش کروں گا، میرا معمول تھا۔ بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، بیوی تڑپ رہی ہے بھوک سے، سب بھوکے ہیں، لیکن والدین سے پہلے میں نے ان کو کھلانا یا پلانا گوارا نہیں کیا، اور والدین کو بیدار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ مبادا ان کی نیند میں خلل آ جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ تو میں سرہانے لے کر کے دودھ کا گلاس یا جگ یا برتن کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو سب سے پہلے ان کو پیش کیا، اللہ اگر میں نے تیرے خوف سے عمل کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو وہ چٹان کچھ اور کھسک گئی، اس طرح سے پوری کھسک گئی۔ انہوں نے اپنا اپنا واقعہ بیان کیا، ایک نے وہ جو زنا سے بچ گیا تھا وہ بیان کیا، ایک نے مزدور کی ضرورت رکھ لی تھی اور اس کو پڑھا کر کے اونٹ اور کتنے گائیں اور بکریاں تیار کر وہ بیان کیا۔ تو یہاں ماں کا ذکر، والدین کا ذکر دیکھیے کہ والدین کی خدمت کرنے سے مسائل ٹلتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آج بہت سے نوجوان شکوہ کرتے ہیں کماتے ہیں، برکت نہیں ہے، اور اگر اندر تک جھانکا جائے تو والدین کے ساتھ درجہ بدسلوکی کرتے ہیں، پریشانی کا سبب نہیں دیکھتے۔ بیوی نے کہا یہ بڈھا رات بھر کھانستا ہے، اس کا تخت باہر کر دو، اب بھی آواز آتی ہے اٹھاؤ بھیج دو، اپنی ماں کو یہاں بھیج دو، وہاں بھیج دو۔ اور اگر الگ گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ الگ گھر میں رہتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن خبرگیری ضروری ہے۔ اور اگر ماں آنے لگے تو سب سے پہلے محترمہ ہٹ جائیں گے، تمہاری ماں یا تو رہے گی اس گھر میں یا میں رہوں گی، اس کے نخرے برداشت نہیں کر سکتی میں، اس کی ٹوکا ٹاکی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آج کا ماحول ہے، اور آج جس ماحول کو ہم نے بنا رکھا ہے، اس ماحول میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس پریشان حالی کا سبب والدین کی نافرمانی کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو ماں سے حسن سلوک، باپ سے حسن سلوک، اس سے مسائل ٹلتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخضرم تابعی ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، ملاقات نہیں کی، ماں کی خدمت میں لگے رہے، بوڑھی ماں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اویس قرنی آئے ایک وفد کے ساتھ یا لشکریوں کے ساتھ، مراد قبیلے کے ہوں گے، قرن سے تعلق ہوگا، ان سے دعا ضرور کروانا۔ کسے کریں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ابو بکر صدیق کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جائیں وہ شیطان گلی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر فاروق ہیں۔ ان سے آپ فرما رہے ہیں وہ ایسے قرنی ملے، اپنے لیے دعا کروانا۔ اور ایک وقت کے ساتھ جب آئے تو پوچھتے پوچھا تو مل گئے، کہا میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جنتی صحابی رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، علم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خواب میں ان کے علم کو بیان کیا، اور اس طرح سے مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ایسے قرنی جو مخضرم تابعی ہیں ان سے دعا کرانے کے لیے، وہ مقام ہے اس شخص کا جو ماں کا خدمت گزار ہے، جو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر کی تھی کہ اللہ کے رسول میری آرزو ہے، تمنا ہے، دلی خواہش ہے کہ آپ کا دیدار کروں، میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن میری بوڑھی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی خدمت کرو۔ وہ ایسے قرنی۔ اور جو لوگ، آپ دیکھیں ایک واقعہ اور سنیے، صحیح حضرت علی ابن الحسین زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، اپنی ماں کے سامنے بہت پست آواز میں گفتگو کرتے تھے اور ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اب نہیں کھاتے؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر ایک دسترخوان پہ میں ماں کے ساتھ بیٹھوں گا اور دسترخوان پہ بہت کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ماں کو کوئی چیز سب زیادہ پسند ہو، اس کی نظر پڑے اور میں محسوس نہ کر سکوں، اٹھا کے کھا لوں، تو یہ گستاخی ہوگی ماں کی شان میں کہ ماں کو ایک چیز پسند ہے اور میں نے اس کی پسند کا خیال نہیں کیا اور میں نے وہ چیز اٹھا کے کھا لی۔ یہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی بن حسین فرماتے ہیں کہ ماں کا ادب اتنا، ماں کا احترام اتنا، ماں کا خیال اتنا کہ ایک ساتھ ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ انواع اقسام کی چیزیں رکھی ہیں، ہو سکتا ہے ماں کو کوئی ڈش سب سے زیادہ پسند ہو، اس کی نظر اس پہ پڑے اس لیے کہ وہ کھائے گی اور میں اٹھا کے کھا لوں۔ اور آج ہوتا کیا ہے، شادی ہو گئی ہے تو پھل لائیں گے، میوے لائیں گے اور ایسے پیچھے کر کے کہیں ماں بوڑھی دیکھ نہ لے اور کچھ جائیں گے بیوی کے کمرے میں، یہ لایا وہ لایا، یہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ ماں ترستی رہ جاتی ہے۔ ماں کو کیا چاہیے؟ پیار کے دو بول چاہیے۔ ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج بچوں جیسا ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے آپ کے بچے ٹافیوں سے بہل جاتے ہیں، چاکلیٹ سے بہل جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں سے بہل جاتے ہیں۔ ایسے تھوڑی سی توجہ درکار ہے ماں اور باپ کو، خصوصاً ماں کو، کہ باپ تو باہر رہتے ہیں لیکن ماں ہمیشہ گھر میں رہتی ہے، اس کی توجہ یہ اہم ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا جو شادی شدہ، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو ماں 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 کہتے زبان نہیں تھکتی ہے، اور جیسے شادی ہوئی تو ماں کی یاد ہی نہیں آتی ہے۔ جو ماں کو یاد نہیں کرتے وہی ایک دن مناتے ہیں ماں کا، مدر ڈے وہی مناتے ہیں۔ جو باپ کو یاد نہیں رکھتے وہی ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں۔ جو آج ٹیچروں کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کالجوں یونیورسٹیوں میں شکایت آتی ہے کہ طلبہ نے، اسٹوڈنٹ نے ایک استاد کو پیٹ دیا، وہ لوگ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارا ہر دن مدر ڈے ہے، ہمارا ہر دن فادر ڈے ہے۔ استاد ہیں تو ان کا ادب و احترام اسی طرح ہے جس طرح ماں باپ کا ادب و احترام ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیے کہ اللہ رب العزت فضل سے کتنا نوازتا ہے، اور جو لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، جریج ایک بہت عابد و زاہد شخص، بہت عابد و زاہد شخص، گاؤں کے باہر انہوں نے عبادت گاہ اپنی بنا رکھی تھی، اسی میں مصروف عبادت رہتے تھے، انتہائی عبادت گزار، اللہ والے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نیک تھے، تقوی شعار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں تھے، ان کی ماں آتی ہیں، کہتی یا جریج کلمنی، جریج مجھ سے بات کر۔ وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے پکار رہی ہے، ایک طرف نماز ہے میری، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، حالانکہ نفلی نماز تھی، ہمارے یہاں پہ شریعت کو اجازت نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اتنے عبادت گزار تھے کہ ماں کی آواز کان میں پڑ رہی ہے اور کہتے اللہم امی و صلاتی، چلی گئی۔ دوسرے دن آئے، پھر پکار رہی یا جریج کلمنی، جریج مجھ سے بات کر، جریج مجھ سے بات کر، پھر وہی حالت نماز میں ہے۔
تیسرے دن آتی ہیں پھر وہی حال ہے۔ تو وہ کہتی ہیں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مومسات کو نہ دیکھ لے، یعنی بدکار عورتوں کا دیدار نہ کر لے، ان کو دیکھ نہ لے۔ بعد میں حدیث کے الفاظ ہیں اگر بددعا دے دیتی کہ یہ فتنہ میں پڑ جائے تو جریج فتنے میں پڑ جاتے۔ ہوا کیا؟ جو صومعہ تھا ان کی عبادت گاہ ان کی تھی، ایک چرواہا، بکریوں کا چرواہا، جانوروں کا چرواہا کر کے وہاں آرام کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بے سوا خاتون آتی ہے، حضرت جریج سے وہ غلط کاری کروانا چاہتی ہے، ظاہر اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، پھر اپنی خواہش اسی چرواہے سے پوری کرتی ہے اور اس کی پاداش میں حمل رہ جاتا ہے اس کو۔ اب گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کس کا حمل ہے آخر یہ؟ تو کہتی وہ جریج کا حمل ہے، جریج نے میرے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ وہ ناراض ہو گئی تھی حضرت جریج سے۔ گاؤں والوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، یہی ہوتا ہے انسانی فطرت، جذبات میں آ کر کے پوری عبادت کا اٹھا دیا، تہس نہس کر دیا۔ کہا یہ اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار بندے تھے، اتنی غلط حرکت کی ہے۔ بچہ پیدا ہو چکا تھا، حضرت جریج نے کہا کہ لاؤ بچے کو۔ جن بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا۔ کہا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، قال من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے اسی چرواہے کا نام لیا۔ وہ حیران ہیں لوگ، ششدر ہیں لوگ، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کہیں تو سونے اور چاندی کا بنوا دیں آپ کی عبادت کا۔ کہا نہیں میرے بھائی سونے چاندی کا نہیں چاہیے، مٹی کی عمارت تھی مٹی ہی کی بنا دو، ہمیں نہیں چاہیے سونا چاندی کی عمارت۔ یہاں اس واقعے میں کیا چیز ہے اہم؟ انتہائی عبادت گزار، انتہائی تقوی شعار کے تعلق سے ان کی ماں نے جب ناراضگی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا کہ بدکار عورت کا منہ دیکھے گا، یہ تو منہ تو دیکھا اس کا، لیکن اللہ نے ان کی عزت بچائی۔ تو ماں تقوی شعار کے بارے میں کہہ دے تو اس کی آہ آسمان کو چھوتی ہے، عرش الہی پہ پہنچتی ہے اور قبولیت کا شرف لے کر کے زمین پہ آتی ہے۔ اور جو لوگ تقوی شعار نہیں ہیں، جو متقی پرہیزگار نہیں ہیں، جو نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ اس پر بھی ایک واقعہ صحیح ترغیب کے حوالے سے حمام بن حوشب، یہ حسن موقوف روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک محلے میں گیا تو میں نے دیکھا اس محلے کے بغل میں قبرستان تھا۔ عصر کے بعد ایک قبر پھٹتی، شق ہوتی، ایک آدمی نکلتا جس کا چہرہ گدھے کا چہرہ ہوتا اور پورا جسم انسان کا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا رہتا اور اس کے بعد پھر قبر میں چلا جاتا۔ ایک خاتون وہاں تھی، میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے ایک بوڑھی عورت کی جانب اشارہ کیا جو اون کاٹ رہی تھی، کہا یہ اس کا لڑکا ہے، اس بوڑھی کا، شرابی تھا، ماں نے بہت منع کیا اور بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹے کب تک تم شراب پیتے رہو گے، کب تک شراب، روزانہ ٹوکتے جب شراب پی کے آتا تھا مست ہو کر کے۔ تو اس نے کیا کہا، کیا گدھے کی طرح سے رہتی رہتی ہو، کیا گدھے کی طرح سے چلاتی رہتی ہو؟ یعنی اپنی ماں کو کہا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہو؟ جو اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے قبر میں، عذاب قبر تو ثابت ہے، کبھی کبھی اللہ عبرت کے طور پر دکھاتے بھی ہیں۔ تو اس لیے ماں کے ساتھ اگر کوئی برا برتاؤ کرتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو جھڑکتا ہے، باپ کو ڈانٹتا ہے، باپ کو جھڑکتا ہے، تو اسی دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں تو رسوائی اس کا مقدر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو صدیق راوی حدیث ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں کیوں خبر نہ دوں؟ فرمایا پھر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ، گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور مشہور حدیث ہے حضرت معاویہ بن جہماس، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ویحک، افسوس ہے تجھ پر
الزم رجلها فثم الجنہ، اپنی ماں کے پیر کو لازم پکڑو، مطلب کہ اس کی خدمت گزاری کرو، وہیں جنت ہے۔ وہ روایت تو ضعیف ہے جس میں الجنت تحت اقدام الامہات، لیکن یہ روایت صحیح ہے، جنت۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے ہوگا جنتوں کا منار، والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی، مطلب جنت ان کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اور اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ الزمہا، لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ اور روایت میں الزم رجلہا فثم الجنہ، تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جنت جہاں ماں پیر رکھی گی وہاں نہیں، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ بہت سے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑھاپے میں سر دبا دیا، پیر دبا دیا، دوا اور علاج کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں نہ صرف فکر مند رہے بلکہ علاج کروایا، دوا ان کی کروائی، ہر طرح سے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نصیبوں والے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق جن کو ملتی ہے۔ لیکن بہت سے بے توفیق ایسے ہوتے ہیں، بڑے بدنصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ان کو ملا اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یا بعض ہم نے جو صحیح واقعات بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں ماں کا مقام سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی قائم مقام گورنر بن جاتے تھے مدینے کے، لیکن جب تک ماں زندہ تھی حج نہیں کیا انہوں نے۔ اور وہ ماں کہ جو شروع میں جب وہ اسلام لائے تو اسلام کو برا کہتی، رسول اسلام کو برا کہتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو بہت میں ماں نے میرے بہت غلط جملہ کہا آپ کے بارے میں، برداشت نہیں کر سکا، میں بھاگ آیا وہاں سے۔ اللہ کے رسول دعا کیجیے میری ماں اسلام لیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہاں برا جاؤ، گھر پہ گئے، دروازہ بند تھا، ان کی ماں غسل فرما رہی تھی، اور جب دروازہ کھولا تو بے ساختہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ماں کے لیے کتنے فکر مند ہیں حضرت برا کہ اسلام لے آئیں، اسلام نہیں لائیں گی تو جہنم میں ان کو جلنا ہوگا۔ دعا کروائی، اور وہ دعا جب عرش الہی پہ پہنچتی ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ادھر وہ پہنچے نہیں کہ دعا قبول ہو گئی، گھر پہنچے نہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ تو ایسی ہستیاں ہمارے اسلاف گزرے ہیں ایسے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کے اعمال، جن کے افعال۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے والدین کو ابھی حیات رکھا ہے توفیق انہیں دے کہ ان کی خدمت کریں۔ والدین میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں، بڑھاپے پہنچ گئے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے، جن کو راضی کر لیں، ان کو خوش کر لیں۔ اللہ ہم تیرے عادل بندے ہیں، گنہگار سیاہکار، لیکن میرے مولا درد سے وابستہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ میں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بغیر تیری توفیق کے ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ میں نیک اعمال و افعال کی توفیق عطا فرما۔ والدین کا فرما بردار بنا، خیش و اقارب کی خبرگیری کرنے والا بنا۔ اللہ رب العزت دنیا میں زندہ ہے، ایمان کے حال میں زندہ رہے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما، ہم تیری رضا کر کے جنت میں اکٹھا رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے مول بھائیوں کے تعلق سے کوئی کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، کوئی قلبی بیماری ہے، ان تمام بیماریوں کا خاتمہ فرما دے۔ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اللہ رب العزت ہماری سبوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ ہمیں والدین کا خدمت گزار بنا، گھر کو بہترین چلانے والا بنا، معاشرے کا اچھا فرد بنا دے۔ آمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا ربكم وادعوه يستجب لكم.